बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, जब हम जिक्र करते हैं कश्मीर कॉज का, कश्मीर कॉज को आलमी ऐवानों तक पहुंचाने के हवाले से, तो जब बात हो हाइड पार्क से लेकर वाशिंगटन के कैपिटल हिल तक की तहरीक आज़ादी की शमा रोशन करने के हवाले से, तो एक ही नाम सबके जहनों में आता है, और वो नाम है और वो शख्सियत है जिसने अपनी तमाम तर ज़िंदगी एक मकसद के लिए वक्फ करके रखी रही, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर वो अपने इस मकसद को नहीं छोड़ा, चाहे सऊबतें किसी भी हवाले से उन पर क्यों ना पड़ी हों। मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, साबिक़ सदर, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जिन्होंने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी, बल्कि वो कश्मीरियों की उस आवाज़ का नाम है जिसने जिनवा के इंसानी हुकूक कमीशन से लेकर बरतानवी पार्लियामेंट तक भारतीय मजालिम को बेनकाब किया। उनकी कश्मीर मिलियन मार्च की रिवायत हो या आलमी रहनुमाओं के सामने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना, उनकी खिदमात तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। आज हमारे लिए यकीनन एजाज़ की बात है कि उनके फ़र्जंद सऊद सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी खिदमात और उनके मिशन के हवाले से बात करने के लिए सऊद साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा कि आपके वालिद मोहतरम का जो सफ़र है वो मीरपुर की गलियों से शुरू हुआ और दुनिया के ताकतवर तरीन ऐवानों तक जा पहुँचा। इस तवील जद्दोजहद में उन्होंने सऊबतें भी काटी और इक़्तिदार के ऐवान भी देखे। आपकी नज़र में उनके इस सफ़र का वो कौन सा मोड़ था जिसने उन्हें सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक कश्मीर का आलमी सतह के ऊपर एक वकील बना दिया? अबू का यही था कि उन्होंने ना कश्मीर कॉज के लिए उनका जब सियासत में एंटर हुए, बल्कि वो जब यूके में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, बैचलर्स कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड से, तभी से वो कश्मीर कॉज के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था अपनी तालिब इल्मी के दौर में ही। तो आई थिंक उनका सियासत में उनका मकसद सिर्फ यहाँ पे आके यहाँ पे MLA या प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं था। उनका मकसद ये था कि मैंने कश्मीर कॉज के लिए काम करना है, तो जिस मर्जी सतह पे करें। तो आई थिंक डे वन से ही वो ये चाहते थे कि मैं कश्मीर कॉज पे अपना कंट्रीब्यूट करूं। और फिर आई थिंक आहिस्ता जैसे आपने भी बयान किया, उनके फिर उन्होंने जहां दुनिया के हर कोने तक अपनी आवाज़ कश्मीरियों, मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ पहुंचाई जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो आई थिंक डे वन से ही उनका यही गोल था कि मेरा कॉज कश्मीर कॉज है, मेरा कोई एक दो हल्के या एक दो एरिया नहीं है मेरे एक जगह पे। सही है। ये फरमाइएगा कि बैरिस्टर साहब की जो पूरी ज़िंदगी अगर हम देखते हैं तो एक उन्होंने एक मिशनरी जज्बे के तहत कश्मीर कॉज के लिए काम किया, जिसको आपने भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने हाइड पार्क से लेके अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों तक इस बात को पहुंचाई और कश्मीर का मुकदमा भी लड़ा। आज जब वो जिस्मानी तौर पर हमें नहीं है, ये फरमाइएगा कि तो उनके इस सफ़र आज़ादी की वो कौन सी यादें या मकासद हैं जो वो आपके सपुर्द करके गए, ताकि कैदियों की रिहाई के हवाले से जो कश्मीरी कैदी इस वक्त असीरान हैं उनके लिए, और कश्मीर की आज़ादी का ये जो सफ़र है ये रुकने ना पाए? बिल्कुल, लेकिन उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो कश्मीर इशू है ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इंसानी हकूक का इशू है। ठीक है, हमें अबू ने यही सिखाया। और जो कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं उस तरह भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो इस टाइम उनके पास आवाज़ नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने उनको इतना दबाया हुआ है, हर चीज़ पे ब्लॉक किया हुआ है उनका। तो इसलिए आई थिंक हमें वही सिखा के गए हैं कि एक मजलूम इंसान की अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, अगर अल्लाह ने आपको इतनी हैसियत दी हुई है। तो आई थिंक हमारा ये फर्ज बनता है हम सब करना, कि सर मेरा हम सब का, कि हम जो मजलूम आवाज़ है उनकी हम आवाज़ उठाएं कश्मीरियों की। और आई थिंक अबू ने हमारी तरबियत यही की है कि हमने उनका आवाज़ बाहर दुनिया में जहाँ तक हमारे लिए पॉसिबल हो हमने करना है। सही है। सऊद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यकीनन बैरिस्टर साहब की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी के हवाले से ज़िक्र किया है, और प्रोग्राम में मज़ीद भी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी तारुफ़ करवा देते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आबिद अब्बासी साहब, नामवर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। हमें एडवोकेट अतीक रसूल साहब ने ज्वाइन किया है। आप लीगल एक्सपर्ट हैं और जो कानूनी तकाज़े नहीं पूरे किए जा रहे मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की जानिब से, उसके हवाले से बड़ी बेबाक आवाज़ भी समझे जाते हैं। सैरिश कमर मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप एक्स MLA हैं,
AJK لیجسلیٹو اسمبلی کی اور چیئرپرسن ہیں وومن ونگ پاکستان مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر کی. آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. زوم سے ہمارے ساتھ آپ جڑی ہوئی ہیں. انجینئر مشتاق مرزا کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر حریت رہنما ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. انجینئر صاحب, آپ تمام گیسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے باقی جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے کے خلاف آواز بلند کرنے والے دلیر لیڈر بیرسٹر سلطان محمود چودھری 1955 میں چیچیاں میرپور آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم مقامی اسکول میں حاصل کی. میٹرک سے گریجویشن تک راولپنڈی میں زیر تعلیم رہے اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے, جہاں سے آپ نے قانون کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی. 1983 میں وطن واپسی پر عوامی خدمت کے جذبے سے سیاست میں قدم رکھا. سیاسی کیریئر کے دوران آزاد مسلم کانفرنس, لبریشن لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی وابستہ رہے اور اپنے آبائی حلقے میرپور سے مجموعی طور پر 9 مرتبہ ممبر قانون ساز اسمبلی منتخب ہوئے. بیرسٹر سلطان محمود 1996 سے 2001 تک وزیر اعظم آزاد کشمیر کے منصب پر فائز رہے, جبکہ 25 اگست 2021 کو صدر آزاد جموں و کشمیر منتخب ہوئے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری سچے اور کھرے کشمیری رہنما تھے. آپ نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر مؤثر انداز میں اجاگر کیا. کشمیر کے علاوہ آپ نے بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ, یورپی یونین اور امریکی اداروں میں بھی کشمیر کا مقدمہ پیش کیا. لندن, نیو یارک, برسلز, ڈبلن اور برلن میں منعقد ہونے والے تاریخی کشمیر مارچ کی قیادت بھی کرتے رہے. آپ نے مقبوضہ کشمیر کا تاریخی دورہ کیا, جہاں آپ کو سری نگر میں کشمیریوں سے خطاب کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا. بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اس دوران بابائے حریت سید علی گیلانی سمیت یاسین ملک اور دیگر حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. بیرسٹر سلطان محمود چودھری مسئلہ کشمیر کی توانا اور بے باک آواز تھے. آپ کی وفات سے آزاد اور مقبوضہ کشمیر سمیت پاکستان میں سوگ منایا گیا. مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے آپ کی قابل قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جی ساری صاحبہ, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. فرمائیے گا کہ بیرسٹر صاحب نے اپنی سیاست کو ہمیشہ کشمیر کاز کے تابع رکھا. کیا آج کی جو قیادت ہے, آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علاقائی سیاست سے بالاتر ہو کر وہ سفارتی تیزی دکھا سکتی ہے جو بیرسٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی میں دکھائی؟ دیکھیں, آزاد کشمیر کیمپ کے جتنی بھی ہماری سیاسی قیادت ہے, ان کا تعلق جس بھی پارٹی سے ہے, انہوں نے ہمیشہ ہر فورم پہ جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کی ہے اور آزاد کشمیر کے بیس کیمپ ہونے کی حیثیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا جتنا بھی سیاسی اختلاف ہو, لیکن جموں کشمیر کے معاملے پہ ہم سب ایک ہیں. اور اس میں بیرسٹر سلطان جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے خدمات کو ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے. وہ جب بطور صدر بھی رہے تب بھی انہوں نے ہر فورم پہ جو ہے وہ جموں کشمیر جو ہے اس کی نمائندگی کی ہے. اور جتنے بھی ہمارے ایم ایل ایز ہیں وہ سب میں یہ سمجھتی ہوں کہ علاقائی سیاست جو ہے اس سے بالاتر ہو کر ہمارے ایک مظلوم نہتے کشمیری بھائیوں کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں. اور اسی لیے جتنی بھی ایک کانفرنسز ہوتی ہیں یا جہاں پر ڈیلیگیشنز جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر سیاست جو ہے اسے سائیڈ پر رکھ کر جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ جو ہے وہ منایا جاتا ہے تمام لوگوں کے لیے, چاہے وہ کوئی 5 فروری کا دن ہے یا کوئی بھی دن ہے. اس میں سیاست کبھی بھی نہیں لائی گئی. سب کی زبان, سب کا مدعا ایک ہی ہے, وہ یہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ یونو کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ آزادی کا حق دینا چاہیے اور وہاں پر ریفرینڈم کرانا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا میم, فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ اکثر بات کہی جاتی ہے کہ آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں یا جو کنسرنڈ سٹیک ہولڈرز ہیں, وہی کہتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ پاکستان ہمارا فریق بھی ہے, پاکستان وکیل بھی ہے اور پاکستان اس حوالے سے یہ سارا معاملہ اوپر لے کر جاتا ہے. لیکن اس بات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جب اس کشمیر کاز کو دنیا کے افق پر جا کر اٹھاتے ہیں تو دنیا زیادہ غور سے سنتی ہے, کیونکہ کشمیری اس کی ایک ڈائریکٹ پارٹی بھی ہیں اور افیکٹو بھی ہیں اور وکٹمز بھی ہیں. تو جس طریقے سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے تن تنہا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا بیڑا اٹھایا جب وہ اسٹوڈنٹ بھی تھے اور اس کے بعد جب ان کے پاس عہدے بھی آئے اور جب عہدے نہیں بھی تھے, تو کتنا ایک لیسن اور سبق ملتا ہے ان تمام سیاستدانوں کو یا کشمیریوں کو کہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس وہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو ریاست باشندہ آزاد کشمیر یا کشمیر لکھا ہوا ہے, وہی کافی ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کشمیریوں کے وکیل ہیں.
देखें, कश्मीर का जो मुद्दा है वो इतना अहम है हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि जो लेबर पार्टी है यूके में, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो है वो मकबूजा कश्मीर को डाला हुआ है, इस पॉइंट को डाला हुआ है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान हमेशा से हमारा वकील रहा है, सियासी, इखलाकी और हर फोरम पे जो है पाकिस्तान ने हमारी नुमाइंदगी की है। और जैसे मैंने पहले कहा कि बैरिस्टर सुल्तान चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने बतौर एमएलए भी और सदर होने के नाते भी हमारे, इसके अलावा बाकी जितनी भी क़यादत है, उन्होंने हर फोरम पे जो है जम्मू कश्मीर का नाम लिया है। और हमारी इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि देखिए, जब जिस इंसान को चोट लगती है, वो जिस तरीके से अपनी दर्द और अपना तकलीफ बता सकता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। बिल्कुल सही। आज़ाद कश्मीर के लोग जिस तरीके से जो है वो बयान कर सकते हैं, और मैं टीवी के तवज्जुह से ये भी कहूंगी कि चाहे वो 5 फरवरी हो, चाहे वो योम तसाले कश्मीर हो, हर फोरम पे आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप के लोग और जम्मू कश्मीर के महाजरीन जो है, उनका पॉइंट लेना, उनकी बात करना और उनसे राय लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अपनी तकलीफ जिस तरह बता सकते हैं, जब मुझे यूके जाने का मौका मिला, वहां पर हम लोगों ने जब अपनी तकलीफ, अपनी चीज लोगों को, वहां के लोगों को बताई, तो वो ज्यादा असर करती है जबकि कोई दूसरा कहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत है, पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम पे हमारी पजीराई की है, हमारी वो बैकबोन रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं उठा सकता, क्योंकि तकलीफ हमें है। ठीक ठीक ठीक, चले आपका पॉइंट आ गया। मुश्ताक मिर्जा साहब फरमाइएगा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मरहूम की शख्सियत के हवाले से बात करें, उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि जो उनका एक सफ़र है ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के उन असीरान के हवाले से बात करने के लिए, जब वो इंटरनेशनल ऐवानों में, जैसे हम हाइड पार्क का जिक्र मिलियन मार्च के हवाले से किया, कैपिटल के हिल के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों के हवाले से किया, किस हद तक कश्मीरियों के लिए एक उम्मीद थे कि जब भी वो बात करेंगे एटलीस्ट दुनिया के जो ऐवान है वो जागेंगे कि कश्मीरी भी एक इंसान है, उन्हें लेसर ह्यूमन ना समझा जाए। अल्लाह ताला पहले मगफिरत करे उनको। ये तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये आज़ाद कश्मीर, सारे जम्मू कश्मीर का आर पार एक अजीम शख्सियत थे माशाल्लाह। वो एक तवील और असर अंगेज सियासी ज़िंदगी रखने वाले सियासतदान थे। वो आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म के अहदों पर भी फाइज रहे और कश्मीर के हुकूक के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई। उन्होंने बैरूनी ममालिक में अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कश्मीर को उजागर किया। मिलियन, जैसे कि आपने फरमाया, मिलियन मार्च का एहतमाम किया खुसूसन यूके में। तो ये बाकी लोगों के लिए भी एक मशअल रहा है, बाकी सियासतदानों के लिए, कि वो अपना असर रसूख काज के लिए इस्तेमाल करे, पाकिस्तान के मजबूती और आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए करे। तो सुल्तान महमूद ने ऐसा करके दिखाया। उनकी शख्सियत वो बिल्कुल, मतलब हर, ये हम कहेंगे आज़ाद कश्मीर का नुकसान, मकबूजा कश्मीर का नुकसान, उनकी वफात, हम सब कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मरना तो है, लेकिन हमें जो मरा उनको खराज अक़ीदत पेश करने के असल तरीका, सही तरीका ये है कि हम उनके रास्ते पे चले। उन्होंने अपनी इमेज अपने इलाके तक ही महदूद नहीं रखी। अब हालांकि वो हर दिल अजीज रहे अपने इलाके में, तकरीबन ज़्यादा अक्सरियत बार वो कामयाब भी रहे अपने हल्के में, लेकिन वो असर अंदाज ऐसी शख्सियत थे कि कहीं भी वो जाते कश्मीर की आज़ादी की बात करते, इत्तेहाद इत्तेफाक की बात करते। उनके मरासिम दूसरे, मतलब सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हदूद को पार नहीं किया, अपने इखलाकी हदूद को पार नहीं किया, बल्कि वो हमतन इस में रहे कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की हो, ये बेस कम बने जिसके लिए बनाया गया है, और मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ रहा है भारत, वहाँ उनको राहत हो, आज़ादी हो। और उनकी ये भी चाहत थी कि ये इलाका सारा, ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका जम्मू कश्मीर, ये कानूनी, इखलाकी, जगराफी तौर पाकिस्तान का हिस्सा है। इसमें तो दो राय नहीं है। हालांकि हमारी उनसे कई बार नशस्त, मैं उनसे कहता रहा ये कि चौधरी साहब, बैरिस्टर साहब, ये बताए कि ये जो ये इलाका है, ये मुस्लिम अक्सरियती टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर ये पाकिस्तान का। उसने कहा कि हाँ जी, मैं उससे कहता रहा, फिर ये कैसे फितना हो गया, क्या मसला हो गया? उसने कहा कि बस बदकिस्मती ये रही कि साम्राज्य ने एक चाल चली, उन्होंने इस कश्मीर को रखा डिस्प्यूटेड,
so that they can blackmail صحیح both ہے countries. اور یہی بالکل ہوا. ٹھیک ہے بالکل آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ کس حد تک کشمیری ان کو اپنے وکیل کے طور پر دیکھتے تھے. میں عابد بھائی صاحب آپ کو انوالو کریں گے. فرمائیے گا کہ بیرسٹر صاحب کا ایک پہلو تو یہ کہ انہوں نے دنیا میں اس بات کو اٹھایا, دوسرا یہ کہ وہ عالمی میڈیا کے سامنے بھی کشمیر کے مسئلے کو کافی حد تک اٹھاتے تھے. ہمیں ایک جمود سا نظر آتا ہے عالمی میڈیا کے اندر, تو کس حد تک ہمیں ان کی ان کاوشوں سے, ان کی ان خدمات سے سبق لے کر اسی عالمی میڈیا کو دوبارہ اسی جہد کے اوپر لے کر جانے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی فیملیز کے ساتھ اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی, اظہار تعزیت بھی, اور آج ان کو ہم اسی پروگرام کے ذریعے خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں ان کی گران قدر خدمات کو. ان کے اب سیاسی انداز سے اگر دیکھیں تو دو پہلو بڑے واضح نظر آتے ہیں. ایک تو آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کی اور مختلف عہدوں پر ریاستی سطح پر, جس میں صدر رہے, پرائم منسٹر رہے, اپوزیشن لیڈر رہے, اور تقریباً 8-9 بار فل ممبر اسمبلی بنے. اور یہ تھا ریاست کے اندر ریاستی عوام کی خدمت کا ایک طریقہ کار. دوسری جانب انہوں نے مقبوضہ کشمیر یعنی کشمیریوں کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑنے کے لیے انہوں نے بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو سفارتکاری کا ایک انداز اپنایا. ایک طرف تو وہاں پر بسنے والے کشمیریوں کو جو ڈائسپورا کی صورت میں تھے یا رہنے والے وہاں پہ جو کشمیری تھے ان کو انہوں نے یکجا کیا. ان کو مختلف جو مظاہرے تھے ملین مارچ کی صورت میں دنیا کو ایک پیغام دیا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. ان کا مقدمہ جو ہے ابھی تک اسی حال میں ہے جس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. دوسری جانب انہوں نے اپنی جو حیثیت ہے یعنی بطور بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بغیر کسی ریاستی عہدے کے انہوں نے مقدمہ جو ہے مختلف اوقات کے اندر سفارتکاروں کے سامنے رکھا, اور پاکستان کے اندر بھی رہتے ہوئے اور پاکستان سے باہر بھی جا کر جو سفارتکاری کا ایک انداز ہے کہ کشمیر کا مقدمہ بار بار پریزنٹ کرنا. اور یہ بھی وجہ کہ الٹیمیٹلی جب وہ بات کرتے تھے تو پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو کوریج کرتا تھا. ایگزیکٹلی اسی وجہ یہ تھی کہ وہ چونکہ کشمیریوں کی آواز تھے, کشمیریوں کا مقدمہ لے کر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش ہوتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ کشمیری بنیادی طور پر کس کرب سے گزر رہے ہیں. دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ رہنما بھی تھے کہ جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ بھی کیا اور وہاں پر بھی کھڑے ہو کر بھارت کی جو جبر ہے, بھارت کا جو جبر ہے, اس کا جو ظلم ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں پر بھی بات کی. تو اس لحاظ سے ان کی آواز بڑی جاندار تھی. وہ کشمیریوں کے وکیل بھی تھے, کشمیریوں کا بہترین آواز بھی تھے, اور پھر انہوں نے جس انداز سے اس مقدمے کو دنیا کے چاہے یورپ ہے, امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, یا مختلف سطح کے جو پلیٹ فارمز ہیں, پار سینٹرز ہیں, جی ایگزیکٹلی انہوں نے ہر ایک فورم پر کوشش کی کہ وہ کشمیر کا مقدمہ, اس لحاظ سے وہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے کہ انفرادیت ان کی یہی تھی کہ ہر ایک کشمیری, ان کی پذیرائی جہاں آزاد کشمیر کے اندر تھی وہی صورتحال مقبوضہ کشمیر کے اندر تھی, اور پھر جو پاکستان سے باہر بسنے والے کشمیری ہیں ان کے ہاں بھی ان کی ایسی ہی پذیرائی تھی. اس کی وجہ صرف مقدمہ کشمیر تھا جو ان کے ہاں انہوں نے بہتر انداز سے پیش کیا. میرے خیال ہے ایسی قیادت کی ضرورت ہے, ایک ادارے کی حیثیت تھے وہ. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ذمہ داری سونپی جائے یا کوئی عہدہ ان کو مل جائے یا وہ اس حیثیت میں ہوں جہاں پر وہ جا کے کشمیر کا مقدمہ لڑیں یا کوئی ایسی صورتحال بن پائے کہ ان کو ذمہ داری دی جائے. انہوں نے بغیر کسی ایسے عہدے کے انہوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا کہ میں بطور کشمیریوں کا مقدمہ لڑوں گا, ہمیشہ ہراول دستے کے طور پہ کام کیا. اور یہی ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے, اور اسی لیڈرشپ کی کوالٹی کے تحت آج بیرسٹر سلطان محمود چودھری کراتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ایک نام ہے جو یقیناً ہمیشہ رہے گا. میں اس میں ایڈوکیٹ عتیق صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہم بات کریں ان کی شخصیت کے حوالے سے جس میں ایک سیاسی عنصر بھی ہے, انٹرنیشنلی اس مسئلے کو لے کر جانے کا بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ سے قانونی عنصر بھی ہے, ان کی جہت ہے شخصیت کے حوالے سے. تو فرمائیے گا کہ کیونکہ قانون دان بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں قانون ساز بھی وہ رہے ہیں, اور کس حد تک جو قانونی پہلوؤں کے حوالے سے کشمیر کا مقدمہ انہوں نے جا کر دنیا کو بتایا کہ یہ کوئی لینڈ کا ٹیریٹوریل ایشو نہیں ہے, یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے جس پہ دنیا کو توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یاسر, ہم ان کی شخصیت کے ممتاز ہونے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ان کا ایک اچھا سیاستدان ہونے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ایک انسانی حقوق کی توانا آواز ہونے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس کے پیچھے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے جو اہم ترین پہلو ہیں اس میں سے یہ تھا کہ وہ انسانی حقوق کو سمجھتے تھے, وہ نیشنل انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو سمجھتے تھے,
اور اس حوالے سے جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا جو سلسلہ بھارت کی طرف سے جاری تھا، اس کی مقامی سطح پر جو ہے وہ کس طرح سے بات کرنی ہے اور انٹرنیشنل سطح پر کس طرح سے، کس پہلو کو اور کس اینگل سے ہم نے معاملے کو لے کے جانا ہے، وہ ساری چیزوں کو سمجھتے تھے اور انہوں نے اس کو بڑے بھرپور انداز سے انہی کی زبان میں، جس زبان میں انٹرنیشنل ممالک سمجھتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پبلک کے ساتھ جو ہے وہ اپنا انٹریکشن بڑا بہترین رکھا، اور انہوں نے جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے اس کے سامنے انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے، جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو کچھ ظلم اور بربریت جاری تھی، اور جس حوالے سے بھارت جو ہے وہ اپنے ہی قوانین کی جو اپنے سو کالڈ اس نے بنا رکھے ہیں، جی ان کی جو ہے وہ وائلیشن کر رہا تھا، ان تمام چیزوں کو وہ یہاں سے لے کر انٹرنیشنل سطح پر گئے اور وہاں پر انہوں نے انہی کے جو وہاں پر رائج قوانین ہیں، انٹرنیشنل جو کووننٹس ہیں، ان کے سامنے رکھ کے انہیں یہ بتایا کہ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے نیچے، آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور آپ لوگ خاموش ہیں۔ خاموش ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اور یقیناً ان کی حیثیت ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ ہم بات کرتے بھی رہیں گے، انہیں ٹریبیوٹ جتنا بھی پیش کیا جانا چاہیے وہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پروگرام میں دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں مودی سرکار کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر آج ایک ایسے دہکتے ہوئے جہنم کا نقشہ پیش کر رہا ہے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا نام نہاد دعویٰ تہاڑ اور آگرہ کی کال کوٹریوں میں دم توڑ چکا ہے۔ اعداد و شمار کی سنگین صورتحال پر نظر ڈالیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے بعد سے اب تک تقریباً 15,000 سے زائد وہ کشمیری قیدی اسیران ہیں جنہیں ہندوستان کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ تہاڑ تو بدنام زمانہ جیل ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہریانہ کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ ہم وارانسی کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ ہم یو پی کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ ہم اتراکھنڈ کے اندر اور دیگر جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ کشمیریوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دی جا رہی ہے تاکہ انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اپنے پیاروں سے مل سکیں، ان کے والدین کو، اور وہ قرض لے کر اپنے بچوں سے جا کر ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ محض قید نہیں ہے، بلکہ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 49 اور آرٹیکل 76 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو قیدیوں کو ان کی مقبوضہ سرزمین سے باہر منتقل کرنے کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ حریت کے آئرن مین شبیر احمد شاہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے 35 برس جیلوں کی نظر کر دیے، آج کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہے ہیں۔ تہاڑ جیل کی قید تنہائی میں بند یاسین ملک کی گرتی ہوئی صحت اور جوڈیشل مرڈر کی طرف دانستہ کوششیں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ دختران ملت کی آسیہ اندرابی، ناہیدہ نسرین، فہمیدہ صوفی کو ان سیلوں میں رکھا گیا ہے جہاں انسانی حقوق کا تصور بھی محال ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس گواہ ہیں کہ بھارت پری ٹرائل ڈیٹینشن کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مودی سرکار کی یہ جیل ڈپلومیسی دراصل اس سچائی کا اعتراف ہے کہ وہ کشمیریوں کے عزم کے آزادی کو توڑنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ آج کے پروگرام میں کرن اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس میں انجینئر مشتاق مرزا صاحب کو انوالو کروں گا۔ یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی نیشنل کانفرنس نے ایک ڈیمانڈ کی ہے، اور نیشنل کانفرنس آپ کو پتا ہے کہ بھارت کا ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے، ان بھارت نواز سمجھے جاتے ہیں، بالآخر انہوں نے بھی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جو کشمیری باہر اسیران ہیں ان کو واپس لے آیا جائے۔ کس حد تک یہ جسٹیفائیڈ ڈیمانڈ ہے اور ہندوستان کی نارملسی کے حوالے سے مکمل طور پر ناکامی ہے، جس کا اعتراف جو ہے وہ انہی کے بھارت نواز لوگ کر رہے ہیں؟ یور ٹیک۔ آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، بھارت نواز ہو، جو انسان دوست ہو، جو ہمدردی رکھنے والا ہے، بھارت کے قوانین کے مطابق جیل جو ہونا چاہے، جیل کے اصول جو ہے نا، جو قیدی ہے ان کو نزدیک ان کے رہائشی علاقوں کے قریب رکھا جائے، یہ بھارتی قانون بھی کہتا ہے، بھارتی قانون اور جیل کے اصول بھی یہی کہتے ہیں۔ حالانکہ کشمیری جو اسیران ہیں وہ اتر پردیش دور دراز علاقوں میں، یہ بھارتی قانون کی ہی خلاف ورزی ہے پہلے۔ اسی لیے بھارت نواز جو بھی ہے، تھوڑے بہت وہاں نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی ہو، وہ برملا اس کا اظہار کر، کیونکہ ان کو لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ تو اگر نام نہاد بھارت کی وکالت کر رہے ہیں، آپ کیا
जवाब देंगे? ये भारत के ऐवानों, भारत के पॉलिसी साजों, भारत के कानूनदाजों, भारत के इंसान दोस्त जो कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं इंसान, उनसे सवाल है कि भारत के कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही, क्यों कश्मीर के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? ये भारत की एक तो कानूनी हुकूक और ये कानूनी अमल के खिलाफ है भारत के। इसीलिए भारत नवाज भी इस आवाज को उठा रहे, और उठाना चाहे इंसानी कि वी आर ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमैनिटी इज बेस ऑफ आवर लाइफ। ये तो है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह। और जो ये जेलों में रहे हैं बेचारे, आपने देखा होगा पिछली दफा एक औरत घर से नहीं, उसने कहा, उसको कहा गया गोट बलवाल जाना था, उसके जेब में कोई पैसा नहीं था क्योंकि उसका एक बेचा था। ये मिसाल है कश्मीरी कैदियों, जिस तरह आपने फरमाया अजीम जो हुर्रियत लीडर है, शबीर शाह है, आशा अंद्राबी है, यासीन मलिक है, फख्तूसा, मतलब सैकड़ों हजारों जो एक्टिविस्ट है, सैकड़ों लीडर हैं जो जेलों के अंदर है। अच्छा, उनके साथ रवा रखा गया जो सलूक है, आप मुझे बताए जो दूर दराज इलाकों में मुलाकात कैसे कर सकते हैं? गरीब खानदान हो रहे परेशान, जो भी अगर किसी के पास हो भी, वो कैसे, उसके लिए कैसे मुमकिन है कि वो खासकर जो बेसहारा वालिदैन, खवातीन और बच्चे, ये बेगुनाह सजा भुगत रहे हैं, वो बेचारे जो अफेक्टेड है, जिन घरों से ताल्लुक रखने वाले हैं, कैसे वो जाए? ये बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के उसूलों के ही खिलाफ है। ठीक है मुश्ताक साहब, आपका पॉइंट आ गया, साथ रहिएगा। सारे साहबा फरमाइएगा कि भारत ने कश्मीरियों को रियासत से बाहर मुंतकिल करके ये साबित कर दिया है कि वो कश्मीरियों को इंसान नहीं बल्कि जंगी कैदी समझते हैं। और ये फरमाइएगा कि जो आलमी बिरादरी है, इस 3rd डिग्री जो टॉर्चर कश्मीरियों को दिया जा रहा है और जबरी मुंतकली पर भारत का जो एक जमहूरी होने का ढोंग है, क्या आलमी बिरादरी को उसे इस वक्त उसका जो मामला है उस पर बात करने या तनकीद करने से हटकर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? देखिए, आपने पूछा है जंगी कैदियों के, हमारे मौजूदा कश्मीर के कैदियों के हवाले से, उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। उन हत्या कश्मीरी हैं जो ना गन उठाते हैं ना कुछ करते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ जुर्म ये है कि वो यूएनओ की करारदाद के मुताबिक इस्तिसाबी राय चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर रेफरेंडम कराया जाए और वहाँ के रहने वाले कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दिया जाए। और आप भारत को देखें कि पहले वो 5 अगस्त का एक घिनौना जुर्म करता है और उसके बाद वो हमारे कश्मीरी कैदियों को वहां से उठाकर ऐसी जगह मुंतकिल किया जाता है जहां पर उनके साथ ना सिर्फ जुल्म किया जाता है बल्कि जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। आपने आलमी बरादरी की बात कही, तो मैं कहूंगी कि अफसोस है कि हमारी आलमी बरादरी जो एक सहरा पर मरे कुत्ते की भी आवाज उठाती है कि वो एक जानदार था, वो भारत के घिनौने जुर्म पर सिर्फ इसलिए चुप है कि भारत एक आलमी मंडी है, सिर्फ इसलिए चुप है कि भारत के साथ उनके तिजारती ताल्लुकात हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है चाहे वो हमारे जितने भी हुर्रियत लीडर्स हों, उन्होंने जितनी उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है उतनी उनकी आवाज उभरी है। कुरान मुजफ्फर वानी की शहादत से लेकर अब तक हमारे जितने कश्मीरी शहीद हुए हैं उनकी आवाज हमेशा बुलंद रही और ये आवाज बुलंद रहेगी। और आजाद कश्मीर बेस कैंप की हैसियत से हमेशा इस आवाज को बुलंद रखेगा। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूंगी कि मकबूजा कश्मीर के हमारे जितने हुर्रियत रहनुमा हैं जो कैदोबद में हैं, जिसमें यासीन मलिक है, उनका नाम सैर फरिश्त है, उनको फौरी तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मेडिकल असिस्टेंस दी जाए और आलमी इदारे हमारे वो तमाम कवानीन जो कि आम बाकी मुल्कों के अंदर कैसी कैदियों के साथ होता है उसको उसके ऊपर करे, वरना ये ऐसी आग है जो जिसमें सिर्फ मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरी नहीं बल्कि पूरे आलमी हमारा जो इलाके हैं वो भी इसके जद में आ जाएंगे। अगर वहां पर अमन नहीं होगा तो फिर पूरी दुनिया के अमन जो है उससे भी खतरा है। आपने देखा कि हालिया जो जंग पाक भारत उसके अंदर भी मोदी को मुंह की खांसी पड़ी और मोदी वही शख्स है जो मुसलमानों का कातिल है, इसने मुसलमानों का उस वक्त जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम कराया था और इस तरह की दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने वाले बंदे को इंडिया के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक, आपका पॉइंट है कि मैं इसमें बैरिस्टर अपना एडवोकेट साहब आपको शामिल करूंगा। फरमाइएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट के मुताबिक जो पीएससी का गलत इस्तेमाल है वो जंगी जुराइम के ज़ुमरे में आता है। यहाँ पे अक्सर ये सवाल हमने दीगर माहिरीन कानून से भी ये पूछा
اور ابھی بھی یہی سوال آتا ہے کشمیری بچے بڑے کے ذہن میں، کیا ان کے اوپر ان وار کرائمز جو انہوں نے کمٹ کیے ہیں اس کے اوپر انٹرنیشنلی ان کے اوپر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا؟ دیکھیں یاسر، بالکل جس طرح سے معاملات انڈیا نے روا رکھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان قوانین کا جو بن جانا ہے اور پھر چاہے جائے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یا جو ظلم اور بربریت ان کے نیچے انڈیا نے جاری رکھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان قوانین کو پاس ہونے ہی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، اور پھر اس کے ذریعے جو امیونٹی اور جو اختیارات جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں انڈین کی سیکیورٹی فورسز، ان پر جو ہے وہ ان کی پکڑ ہونی چاہیے، یقینی طور پر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ایک تو کسی بھی تہذیب یافتہ معاشرے میں سویلائزڈ کوئی بھی قوم ہو یا ملک ہو، وہ اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور جب ہم اس کے قانونی پہلو کی بات کرتے ہیں تو 1979 میں انڈیا نے جو ہے وہ سائن کیا تھا انٹرنیشنل کونویننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس۔ اب اس کے جو آرٹیکل 9 اور 10 ہیں ان کی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ خلاف ورزی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 21 ہے، یہ اس کی بھی وائلیشن جو ہے وہ کرتے نظر آتے ہیں، چاہے یو اے پی او ہو، چاہے ٹاڈا ہو، چاہے اس پہ بھارتی سپریم کورٹ کے اپنے بھی تو آرڈرز ہیں نا دور دراز منتقلی کے خلاف، جس کی آلریڈی یہ وائلیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرا فرما دیجئے گا ہماری سمجھ کے لیے کہ جو بین الاقوامی بار کونسل ہے، کیا اس پر جو یہ وائلیشن بار بار کر رہے ہیں قوانین کے حوالے سے، قیدیوں کی دور دراز علاقوں میں منتقلی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ہم جنیوا کنونشن کی ان آرٹیکلز جس کا میں نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا اس حوالے سے، تو کیا جو بین الاقوامی بار کونسل ہے اس کو انوالو کیا جا سکتا ہے اس میں؟ جی ڈیفینیٹلی، آپ یہ سمجھیں یاسر کہ یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اس میں ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے سے نہیں مل پا رہی، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے نہیں مل پا رہی، بچے جو ہیں وہ اپنے والد یا والدہ سے نہیں مل پا رہے، تو یہ جو انسانی حقوق ہیں یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے قانونی پہلو پہ بھی بات کرتے ہیں، تو نہ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے نہ یہ قانونی حوالے سے کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی پریزنر کو، چاہے وہ جو بھی ہو جہاں بھی ہو، اس کی اپنی فیملی سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ پھر دوسرا جو قانونی پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کو اپنے لائرز کے ساتھ ملنے کا، اپنے جو قانونی یاسین ملک صاحب کے پاس تو لائر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہی صورتحال ہے نا۔ آپ اگر انٹرنیشنل جو قوانین کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ ہیں یا ادارے ہیں، یا ایون ہم یو این کی بات کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو چیمپئن لوگ ہیں، وہ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر آتی ہے، دوسری طرف قانون جو بلیک اینڈ وائٹ میں جو ہے وہ ان کے موجود ہیں اس کی خلاف ورزی وہ خود کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی بھی شخص کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کلاسک کیس بن گیا ہے وار کرائمز کو لے کر، اور خاص طور پہ قیدیوں کی منتقلی پر وائلیشنز کو لے کر، تو اس کو انٹرنیشنلی انوالو کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ عابد بھائی صاحب آپ کو انوالو کریں گے، فرمائے گا کہ جو کٹ پتلی اسمبلی ہے اس پہ جو قیدیوں کی واپسی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور اس کی اسمبلی ممبران بات کر رہے ہیں، جو نیشنل کانفرنس کا مطالبہ ہے، کس حد تک کلئی کھولتا ہے جو ان کی نارملسی کا بیانیہ 2019 کے بعد سے یہ بیچتے نظر آ رہے ہیں؟ کتنا ناکام ہو گیا ہے؟ جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کے لیے اپنے ان لوگوں کو جو کہ آپ کے اپنے نہیں ہیں اور ان کو باہر نکال دیتے ہیں کشمیر سے اور انڈیا کی مختلف ریاستوں میں بھیج دیتے ہیں۔ جی دیکھیے، بعض اوقات ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ خیر سے بھی شر کا پہلو نکلتا ہے۔ جو اس وقت اگر گورنمنٹ ہے جموں کشمیر کی، وہ دلی نواز سمجھی بھی جاتی ہے اور ہے بھی، اور اس کے اندر وہاں کی پارٹیز کا ایک رول بھی ہے۔ جو نیشنل کانفرنس نے اور وہاں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران ہیں، انہوں نے جس طرح کا مطالبہ کیا ہے کہ ریاست کے وہ سیاسی قیدی جو بھارت کے اندر غیر قانونی طور پر ریاست سے اٹھا کر وہاں پر جو ہے وہ لے جائے گئے ہیں، ان کو واپس لایا جائے۔ تو اس کے اس پہلو کو بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی لحاظ سے ریاست کے اندر اگر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو اس کو ریاست سے باہر آپ ٹرائل نہیں کر سکتے، اس کو ریاست سے باہر جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ انڈیا میں بھی تو نہیں ہوتا اس طرح۔ انڈیا میں آپ دیکھیے کہ دوسرے شہر میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بلقیس بانو کا ایک کیس ہے جس کو کیا گیا، اور وہ بھی اس کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی اس کو گجرات میں نہیں تو آپ اس کو بامبے میں چلا دیں۔ دیکھیے ان سب کے جو کیسز ہیں وہ آپ یا جموں کے ہیں یا سری نگر کے ہیں، تو آپ ان کو اٹھا کر تہاڑ جیل لے جاتے ہیں، آپ ہریانہ لے جاتے ہیں، آپ
उत्तर प्रदेश लेके जा रहे हैं, आप मुख्तलिफ रियासतों में जाकर सिर्फ इसलिए कि एक तो उनकी फैमिलीज़ मुसलसल सफ़र करें, उन पर दबाव और प्रेशर रहे, दूसरा इन पर रहे, इनसे इनकी फैमिलीज़ जो है वो दूर रहें, और ये एक तासर से पूरे जम्मू कश्मीर को कोशिश की जा रही है कि ताकि वहाँ के लोग इस तहरीक से दूर हो सकें। मैं इस मामले में एक चीज़, वैसे आप देखिए कि एक तरफ तो ये मुतालबा अमली तौर पर जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबरान ने किया वो वहाँ तक की हद तक तो दुरुस्त है। दूसरी जानिब भारत को अगर देखें तो गैर कानूनी अमल में इस कदर मसलसल मुलव्वस है कि कश्मीरियों पर किसी तरह का जो कानूनी अमल है वो नहीं करता, बल्कि गैर कानूनी तरीका कार इख्तियार करता है। और इस मामले में एक बात यासर साहब ने जरूर समझ देखिए, हम जब इंटरनेशनल सतह की बात करते हैं, मुख्तलिफ NGOs की बात करते हैं, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, दीगर जो ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिपोर्ट्स भी आई हैं इस पर। इवन आपको याद होगा कि जो UN की उस पर जिक्र किया गया है, इसी वाले से हम बात भी कर रहे हैं। और प्रोग्राम में तीसरे मौजू में बढ़ना है, उसमें हम बात करते हैं, कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन जब झूठ रियासत की पॉलिसी बन जाए तो वो ज़्यादा देर तक छुपाया भी नहीं जा सकता। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज मकंद निर्वाणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ने मोदी सरकार की पोल खोल दिए हैं। ये किताब कोई आम यादाश्त नहीं है, बल्कि मोदी के उस बुज़दिलाना तज़ब्ज़ब की दास्तान है जिसने लद्दाख में भारतीय फौज को तमाशा बनाकर रख दिया है। निर्वाणे की किताब ने यह साबित कर दिया है कि हिंदुत्व के नशे में धुत मोदी सरकार अपनी ही फौज की पीठ में छुरा घोंप रही है। अग्निपथ जैसी स्कीमें फौज पर थोपना इस बात का सबूत है कि मोदी की सरहदों की नहीं, सिर्फ वोटों की फिक्र है। आज भारत की नाम निहाद जमहूरियत का मातम उस वक्त हुआ जब पार्लियामेंट में इस किताब का नाम लेने पर 8 से जायद जो उनके MPs हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई और ऑपोजिशन का गला घोंट दिया गया, फिजिकली उसको रोका गया। दूसरी तरफ भारत के गोदी मीडिया के हवाले से बात करें तो वो दरबारी मिरासी का किरदार अदा कर रहा है। क्या भारतीय फौज अब सिर्फ मोदी के सियासी जलसों का इश्तिहार बनकर रह गई है? क्या भारतीय जर्नैल आप पेशावर सिपाही नहीं बल्कि बीजेपी के मोहरे बन चुके हैं? इस हवाले से राहुल गांधी क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहने की कोशिश की संसद पार्लियामेंट के अंदर, उनके साथ क्या सलूक किया गया, आपको दिखाते हैं। और उन्होंने फिर बाद में बात क्या की वो भी आपको दिखाते हैं। This is from the memoirs of Army Chief Naravane, and I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. It's a matter of national security. These are the words of Army Chief, serious leader of our forces. And it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। मैम, मैं आपको सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व कराइएगा कि निर्वाणे की जो किताब आई है इसने भारतीय फौज का भरम तो लद्दाख में ही तोड़ दिया है। क्या अब भी कोई शक बाकी है कि मकबूजा कश्मीर में उनकी बहादुरी सिर्फ निहत्ते कश्मीरियों तक महदूद है? देखिए, मकबूजा कश्मीर, जिस तरह आपने इंडिया भारत की बात की, तो आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी आवाज को हमेशा दबाया गया है। और भारत के अंदर भी जितना भी मीडिया है जो तो उनके हक में बोलता है, मोदी के हक में, उसको वो ऑन एयर कर देते हैं। जो जरा सा उनके खिलाफ बोलता है उस चीज को खत्म कर दिया जाता है। तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मोदी ये चाहता है कि मीडिया के साथ साथ उनकी जो आर्मी है वो भी उनके प्राइवेट मुलाजमीन की तरह काम करे, क्योंकि वो ये समझता है। उसकी बुज़दिली हमने हालिया पाकिस्तान जंग के सामने देखी कि किस तरह जो है हमारी फौज ने उनके सियारे गिराए और
انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے اتنے بھیجے اور پاکستان جو ہے وہ ہم نے شکست دی، اور پھر ان کا جتنا میڈیا تھا وہ ان کے مطابق تو لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ انڈیا کے جھنڈے لہرا دیے گئے تھے. تو وہاں پر صرف اور صرف ایک جھوٹی کہانی گڑھی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے زیادہ وہاں پر قید و پابند کیا ہوگی کہ آپ کے اپنے لیجسلیٹو ممبرز بھی، اسمبلی کے ممبرز بھی جو ہے سچ نہیں بول سکتے پارلیمنٹ کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ مودی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ کٹ پتلی کی طرح میڈیا بھی، اسمبلی ممبرز بھی، اور ہر جگہ جو ہے ہر چیز کو. اور ایک اور چیز کہ مائنورٹیز کے لیے بھی، مائنورٹیز کی بھی وہاں پر کوئی آزادی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کو بھارت کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دے دینا ڈکلیئر کر دینا چاہیے. صحیح ہے. اور ان کی آرمی کا جو حال ہے وہ تو سب نے دیکھ لیا، خود ان کا آرمی چیف بول رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں انجینئر مشتاق مرزا صاحب آپ کو انوالو کروں گے. فرمائیے گا کہ جب بھارت کا جو سپاہ سالار تھا سابق، وہ خود مودی کی بزدلی کا رونا رو رہا ہے کہ جو تمہیں اچت لگے وہ تم کر دو، اپنی کتاب میں اس نے لکھا ہے. تو کیا کشمیریوں کے حوصلے اس شکست خوردہ فوج کے سامنے مزید بلند نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں، کشمیریوں نے اپنی جدوجہد سے پہلے ہی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جھکنے والے بگنے والے نہیں، ان کو اپنا ان کا حق چاہیے. اگرچہ بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہاں نارمل سی ہے، لیکن وہاں 8 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ فوج کا موجودگی یہ اس بات کی گواہی دے رہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھارت کے حق میں ہی ہے. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو. اب جہاں یہ منوج مکن ناروا کی غیر شائع شدہ کتاب اور اسٹارز آف ڈسٹنسی کے مطابق بھارت چین سرحدی تنازع کے دوران سیاسی قیادت کی عدم موجودگی کا ذکر ہے. یہ عدم موجودگی یہ ایک الارم سچویشن ہے. یعنی کہ بھارت چین جنگ جو زبردست انڈیا کے لیے زبردست نقصان دہ ہو سکتا تھا، اس میں سیاسی قیادت کی عدم دلچسپی. یہ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے راجناتھ، اجے ڈوڈوا اور وہ جو راوت ہے ان کو ہم نے بتایا کہ اب کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جو آپ کی مرضی. یہ الارمنگ سچویشن، مطلب فری ہینڈ انہوں نے اپنی آرمی کو دیا ایک اہم ایشو پہ. یہ عکاسی کرتی ہے کہ ان میں یہ فری ہینڈ سے زیادہ اپنی بے بسی کا ثبوت ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں. حالانکہ ایسے فیصلے، اہم فیصلے سیاسی قیادت کو کرنے چاہیے. صحیح ہے. انہوں نے بزدلی دکھائی، انہوں نے اس پہ کوئی اہم رول نہیں ادا کیا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس حوالے سے کشمیریوں کے حوصلے مزید پختہ ہوئے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ فوج ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی. ایڈوکیٹ عتیق رسول صاحب، آپ کو میں اس میں انوالو کروں گا. فرمائیے گا کہ کیا بھارت اب ایک جمہوری پارلیمنٹ میں کتاب پر جو پابندی انہوں نے لگائی اور اپوزیشن کو شٹ اپ کال دی ہے، تو یہ بھارت کے اندر جمہوریت کے خاتمے اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا باقاعدہ طور پہ مودی نے اعلان نہیں کر دیا کہ کل ان کا جو سپیکر تھا وہ بھی مودی کے ترجمان کے طور پہ کام کر رہا تھا؟ اس حوالے سے دیکھیں، ایک چیز تو واضح ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی جو ہے وہ صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بظاہر ہمیں نظر آتی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کھولے اور حقیقت بیان کر سکے. ہم جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، اظہار رائے دہی کی بات کرتے ہیں، تو جب ایک بڑی جماعت کا اپوزیشن لیڈر جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کے اگر کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو وہاں پر بسنے والے لوگ ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا کسی اور سیکٹ سے یا مذہب سے ان کا تعلق ہے، وہ تمام لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنی آواز جو ہے وہ بلند نہیں کر سکتے، جو پارلیمنٹ کے اندر باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کی حالت اظہار کا اندازہ جو ہے وہ بخوبی اس بات سے لگا سکتے ہیں. جو باقی ان کی چاہے سپریم کورٹ ہے یا چاہے جو دیگر ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کی پھر حالت اظہار کا اندازہ لگا لیں کہ جو آر ایس ایس کو سپورٹ کرے گا، جو اب وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں رہے گا، جو آر ایس ایس کے خلاف بات کرے گا. جو کل ہم نے اس کے مناظر دیکھے اپنی سکرین پہ بھی آپ کو دکھائے. میں اس میں عابد بھائی صاحب آپ کو انوالو کریں. فرمائیے گا کہ جو نروانے نے انکشافات کیے ہیں اس پر گودی میڈیا مکمل طور پر خاموش اور مودی کو سپورٹ کرتا ہوا نظر. کل آپ نے دیکھا کہ اے این آئی فوراً میدان میں آیا اور نروانے کو پکڑ کے زبردستی بٹھایا گیا کہ بھائی فیور میں بات کرو، یہ تو مودی کی سیٹ کا مسئلہ بن گیا. کیا جو بھارتی صحافت ہے
اب مودی کے جوتے پالش کرنے تک محدود رہ گئی ہے؟ دیکھیے یاسر رحمان صاحب، اگر انڈین میڈیا کی بات کریں، اس کے پاس سوائے ایک پروپیگنڈے کی جو اس وقت مودی سرکار کی ایک زبان ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا. نہ وہ آزار رائے کی بات کر سکتے ہیں، نہ وہاں پر شہری آزادیوں کی بات ہو سکتی ہے، نہ انڈیا کے اندر بسنے والے عام لوگوں کی بات ہو سکتی ہے، نہ وہاں پر امن پسند لوگوں کی بات ہو سکتی ہے. حالیہ عرصے کے اندر آپ دیکھیں اس ملک کا جس بار بار ذکر آ رہا ہے، جس طرح سے اس کا تذکرہ ہوا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ اور خاص کر جو مودی ہیں وہ کس قدر بزدل تھے اور کوئی ڈائریکشن نہیں اپنے طور پر لے سکے یا دے سکے. دوسری جانب آپ سچویشن یہ دیکھ لیں کہ حالیہ جو جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی، جس طرح کامیابی پاکستان کی ہوئی، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں یعنی انڈین فوج جو ہے وہ کس قدر بزدل ہے. اور آج تک اگر آپ سارا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھیں، انڈین فورسز نے ہمیشہ نہتے لوگوں پر گولی چلائی، نہتے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا. جہاں اس کو فورس کھڑی نظر آئی وہاں پر وہ بھاگے، چاہے وہ چائنا بارڈر تھا، وہاں پہ وائٹ فلیگ ہوتا ہے، یس، اور وہاں پہ وائٹ فلیگ ہوتا ہے، چاہے وہ چائنا بارڈر ہو، چاہے وہ پاکستان کے سامنے کھڑے ہوئے کوئی بارڈر ہو. دوسری جانب ایک چیز اور میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، جو حالت اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کر رکھی ہے بھارت کی، اور بار بار پہلے 5 سے سٹارٹ ہوئے، پھر 6 کا، پھر 7 کا، سرنڈر مودی، اور یہ ایسا تماچا ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک واضح پیغام ہے انڈیا کے حوالے سے. گرو کو انہوں نے ٹرمپ کا جو ہے نا وہ چہرہ بنا کے رکھ دیا. اسی موقع میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جس طرح غزہ کے معاملے پہ انٹرسٹ شو کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، کشمیر کے معاملے پہ بھی جو ہے وہ انٹرسٹ شو ہونا چاہیے تاکہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف جائے. اور مودی کو اسی طرف وہ لے کر جا رہے ہیں، اس کے دانت بالکل کھٹے کر دیے گئے ہیں. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ تبصرہ آپ نے ساٹ اور رپورٹ ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. درست، ہر وقت، بر وقت.